हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को कलाम ज़िंदगी है, इसे मैं लीड कर रहा हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज से जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। इससे पिछले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलें तो हम ये चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और खुदा आप सबको इसी तरह बरकत दे। और दूसरी बात यह है कि हम अपने इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को इसका नाम चेंज करने वाले हैं। खुदा के फजल करम से नेक्स्ट मंथ से हम इसका नाम रखेंगे हैकल टीवी। आमीन। आप परेशान मत होइएगा, ये वही होगा और इसे हम हैकल टीवी के नाम से कर देंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जी, प्रोग्राम जो हमारा है आज सुबह वह है ज़िंदगी की रोटी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आए आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे ईमान के हवाले से। हालेलुया। तो आए फिर मेरे साथ निकाल लें याकूब की किताब, उसका 2 बाब हम तलावत करेंगे। जी, नया नामा से है और उसकी 26वीं आयत। जी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा का पाक रूह और से सुनिए। जी, खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है? गर्ज जैसे बदन रूह के बगैर मुर्दा है। क्या लिखा है जी? कि गर्ज जैसे कि बदन क्या है, रूह के बगैर मुर्दा है, वैसे ही ईमान अमल के बगैर क्या है, मुर्दा है। आमीन। खुदा के ज़िंदा बश कलाम के पढ़े सुने और समझे जानते आप सबको बड़ी बरकत हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सबके साथ हो। जी, मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। इस प्रेस बाइबल को आप सुन रहे हैं और हम खुदा के हुज़ूर आप सब जो प्रोग्राम हमारा चलता है वो ज़िंदगी की रोटी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, हमने नया नामा में से पढ़ा अय्यूब की किताब और उसका हमने पढ़ा, उसका क्या नाम लेते हैं 2 बाब, उसकी 26 आयत हमने पढ़ा कि गर्ज क्या है, जो है बदन हमारा रूह के बगैर क्या है, मुर्दा है। और इसी तरह हम आगे क्या लिखा हुआ है कि जो है इसका क्या नाम लेते हैं अमाल जो है हमारा वो ईमान के बगैर क्या है, मुर्दा है। बड़ी अच्छी खुदा ने बात बोली है और यीशु मसीह की बाबत कहा है और बड़ी अच्छी सीखने के हवाले से है। सीखना इसमें क्या है, हमने मुख्तसर सी बात हम सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि कहने का मकसद बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर हम शुरू ही की आयत को अगर गौर से सुने और देखें, हमें इसका जवाब खुद ऑटोमेटिक मिल जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है कि जी जो जिस्म है वो क्या है, रूह के बगैर मरता है। अगर इंसान के जिस्म में से रूह निकल जाए तो इंसान मर जाता है डेफिनेटली। आमीन। वो किसी काम का नहीं रहता, वो ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना खा सकता है, ना कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कहलाएगा, मुर्दा कहलाएगा। उसे क्या करेंगे लोग, दफन कर देंगे। ऐसा ही है। तो कहने का मकसद है इसी तरह खुदा ने आगे ये क्या फरमाया कि अमल यानी कि अमाल, यानी कि अमाल से मुराद यानी कि आपके जो अमाल, यानी कि अमाल का मीनिंग हो गया, यानी कि आप क्या लिखा है कि अमाल जो है ईमान के बगैर क्या है, मुर्दा है वो भी। यानी कि ईमान जो है वो क्या है, मुर्दा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि कहने का मकसद है कह रहा है कि इसका कहना जो आपका ईमान है, यानी कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। यानी कि अगर आपका ईमान ही नहीं तो आपका अमल करना बेकार है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बेकार से मुराद यानी कि एक मिसाल है, हम छोटी सी एक मिसाल सीखते हैं कलाम मुक़द्दस में से कि हम किस लिहाज से हम मुर्दा यानी कि हमारा जो ईमान है वो है कि बग़ैर अमल के मुर्दा है, वो किस लिहाज से। बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके हम ज़रा इसकी तरफ हम गौर अगर करें तो हमें इसमें सीखने को मिल सकता है। हम थोड़ा इसकी तरफ देखेंगे क्योंकि हम पीछे की लाइन पर ही देखेंगे। वो तो डेफिनेटली हमें दिख रही है कि जी हाँ, अगर एक इंसान के अंदर रूह नहीं है तो वो मर रही है। और एक एग्जाम्पल दी हुई है। तो बात यहाँ से हम सीखेंगे कि जो हमारा ईमान है वो बग़ैर अमल के क्या है, मुर्दा है। वो कैसे? अगर हम कहते हैं कि इसका क्या नाम है, हम ईमान इसका क्या नाम, हमारा ईमान जैसे हम पहले ये सीखते कि कैसे ईमान के वजह से हम जो है ज़िंदा है, वो इस लिहाज से ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जी हम एक चीज़ है यहाँ पे मौजूद है, एक चीज़ यहाँ हम कहते हैं जी कमरे में एक चीज़ मौजूद है मगर वो चीज़ है ही नहीं, मगर हम दूसरे शख्स को कह रहे हैं जी वो यहाँ मौजूद है
مگر وہ چیز یہاں پہ موجود ہی نہیں. مثال کے طور پہ چلے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ایک شخص ہے وہ یہاں موجود ہے، مگر وہ شخص کیا ہے، یہاں ہم کہہ رہے ہیں ایمان سے ایک شخص یہاں موجود ہے، مگر دوسرا شخص کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ پاگل ہو گئے، اسے یہ کہہ رہے ہیں یہاں شخص موجود ہے، یہاں میں اور یہ دو ہی تو ہیں، پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص موجود ہے. وہ آگے سے آپ کو کیا کہے گا کہ جی مجھے دکھاؤ کہاں موجود ہے، وہ شخص کہاں موجود ہے، مجھے دکھا. تو آپ تھوڑا سا کیا ہے اس بات سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ہم کیا ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے اس بات سے گھبرا دیں گے کہ یار میں نے اس کو بولا کہ یہاں پہ ایک شخص موجود ہے اس کمرے میں، یعنی کہ ایک کمرے میں ہم 3 لوگ ہیں. اب 3 لوگوں کی جگہ تو وہاں 2 لوگ ہی دکھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے بولے گا یار ہاں 1 اور 2، ہم 2 لوگ ہیں یہاں پہ، تیسرا کہاں ہے، تیسرا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تم کہہ رہے 3 لوگ ہیں. تو وہ اس لحاظ سے وہ آپ کو بہت کچھ کہہ سکتا ہے. یہ بھی کہہ سکتا ہے پتہ یہ اس کا دماغ جو ہے کام کرنا چھوڑ گیا، یا کچھ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے. کہنے کا مقصد ہے، بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ خدا ہمارے ساتھ موجود ہے. آمین، پریز دی لارڈ. بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ہی. آپ چرچ میں اکثر ہم میٹنگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا یہاں موجود ہے، وہاں لوگ مانتے ہیں اس بات کو. اب ایسے کسی کو بولیں کہ خدا میرے ساتھ موجود ہے تو وہ آپ کی بات کو مانے گا. اگر آپ بولیں کہ نہیں خدا یہاں پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں آپ کی بات کو مانے گا، کیونکہ اس کا توکل، اس کا ایمان جو ہے نہیں ہے خدا پہ. رکھتا ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، مگر آپ اس سے بولیں گے جی خدا میرے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو نہیں مانے گا اس بات کو. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ان دیکھی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم وہ لوگ ہیں جو دیکھی ہوئی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. آمین، پریز دی لارڈ. تو اسی طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں اسی ایمان سے سوتے ہیں کہ ہم صبح اٹھیں گے. کسی کو کیا پتہ وہ صبح اٹھے نہ اٹھے، مگر ایمان ہی کے وسیلہ سے سوتے ہیں. ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ خدا پہ. آمین. ہمارا سونا کیا ہے؟ یہ عمل ہے. ہم عمل ہے ہمارا. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں یہ بھی ہمارا عمل ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پہ عمل ہے. عمل کیسے ہوتا ہے؟ عمل ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم کسی کی شادی بیاہ اپنے بچوں کی ڈالتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ عمل ہے، ہم اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، مگر عمل کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان اور توکل کرتے ہیں خدا پہ کہ خدا وہ دن ہمیں دکھائے گا. سالوں سال لوگوں کی 6 مہینے 3 مہینے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں. 2 مہینے ڈیٹ فکس کر دیتے، یا تو ایک پل کا نہیں پتہ، 2 مہینے لوگ ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں. اسی ایمان پہ، اسی عمل تو وہ کرتے ہیں، عمل کے ساتھ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے، صبح جو ہمیں خدا کا کلام سکھا رہا ہے وہ یہی سکھا رہا ہے. اوپر سے ہمیں اتنی چیزیں سیکھنے کو یہی مل گئی ہے کہ اگر آپ کے جسم میں روح ہی نہیں تو آپ کیا ہے؟ مردہ ہے. سمپل سی بات. اگر آپ کا عمل تو ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی تو ہے اور باڈی کے اندر آپ کے روح ہی نہیں تو مردہ ہے. آپ عمل تو کر رہے ہیں کہ ہاں میں اپنے بچے کی شادی 2 ماہ بعد کروں گا. آپ عمل تو کر رہے ہیں کہ ہاں میں سو جاتا ہوں، مگر آپ کا ایمان ہی نہیں کہ آپ صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. آپ یہ توکل تو کر رہے ہیں کہ ہاں میں شادی کروں گا اپنے بچے کی، بیٹے کی، بیٹی کی، مگر آپ کا ایمان، آپ کا بھروسہ ہی نہیں کہ آپ اس دن کو دیکھ سکتے ہیں. کیا آپ ایمان اور توکل رکھیں گے خدا پہ تو خدا آپ کو کامیابی بخشے گا، آپ کو پیسہ روپیہ مہیا کرے گا، ہر چیز دے گا، پھر آپ اپنے بچے کی شادی کر سکتے ہیں. آمین، پریز دی لارڈ. تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا ہے، اپنے جو کام، اپنی چیزیں ہیں وہ اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل تو کرنا ہے، عمل کے ساتھ ہم نے ایمان بھی رکھنا ہے. آپ موسٹلی دیکھیں کہ آپ جب جو دعا ہوتی ہے کہ بہت کم تر لوگ ہوتے ہیں جو شفا پاتے ہیں. وہ عمل تو کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہاں ہمیں کیا ہے کہ شفا مل جائے گی، مگر ایمان نہیں رکھتے. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سن لیتے ہیں اس بات کو کہ ہاں یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل کرنا. یعنی کہ یہ خادم صحیح کہہ رہا ہے کہ ہاں شفا ہو سکتی ہے پہ رہتے ہیں،
مگر وہ ایمان نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ شفا نہیں پاتے۔ تو اسی طرح آج یہ جو جہاں ہے، چرندے پرندے، آسمان ہے، بنا پلر کے کھڑا ہوا ہے، یہ کس بنا پہ کھڑا ہے؟ یہ عمل ہوا ہے اس کو بنانے پہ، مگر کیا ہے، یہ خدا کے کلام اور ایمان سے کھڑا ہوا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ، کیونکہ اس نے ایمان رکھا اور خدا نے اسے کیا کیا، کھڑا کر دیا۔ ہاللیلویا۔ کئی صدیوں سے اس آسمان دیکھے کھڑا ہوا ہے، سورج کھڑا ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے بنا سپورٹ کے، کس بحاب سے؟ خدا کے کلام سے، کیونکہ کلام کیا ہے، یسوع ہے، اور وہ کیا ہے، ایمان ہے ہمارا۔ آمین۔ تو بڑی اچھی بات ہے، سیکھی ہم نے کہ خدا ان کے کلام سے کہ ہم کیا ہے، مردہ ہیں، ہم عمل کرتے رہیں ہماری زندگیوں میں کام نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہوتا۔ ہم خود سے کوشش کرتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ عمل ہم بعد میں بھی کر لینا، اگر ہم ایمان رکھ لینا تو میں کہتا ہوں ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، خدا آج ہمیں یہی سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عمل پہلے ہم کرتے ہیں مگر ہم ایمان نہیں رکھتے۔ عمل ہم نے بعد میں کرنا ہے، ایمان ہم نے پہلے کرنا ہے۔ ایمان کو پہلے رکھیں گے تو عمل آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اب آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی پیٹ میں اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم نہیں پہلے بنتا، ایک وہ انڈا ہوتا ہے، وہ انڈے کے اندر کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، روح انٹر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ انڈا بڑا ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کیا ہے، بچے کی صورت بنتی ہے، جا کے جسم بنتا ہے، مگر روح اس میں آ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے، تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے ایمان رکھنا ہے، عمل بعد میں پیدا اپنے اندر کرنا ہے، تو تب خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے اگر آپ کو ہمارا میسیج اچھا لگے تو لازمی آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسیج کیجیے گا، وائس 0345347609 جی، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، 0345347609۔ ہمارے چینل کے لوگوں کے نیچے بھی نمبر آ رہا ہے، جو ہے پریئر لائن کا نمبر ہے، وہی نمبر ہے، آپ اس سے ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو تب بھی آپ ہم سے سیکھ سکتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ خدا سکھا سکتا ہے، خدا کا پاک کرو۔ آمین، خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آمین۔ خدا جسم سے ناصر قدام سے خدا تمہارے ساتھ مرنے کے بعد محافظ، اس بات کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ بے شک خدا ہم عمل بعد میں کرنا چاہتے ہیں خدا، اس سے بہتر کہ ہم ایمان رکھیں میں خدا۔ جتنی جنہوں نے اس آواز کو سنا خدا، سب کو بڑی برکت ہے، اپنے جلال، اپنی قدرت، اپنے مسا، اپنے پاک سے بننا میں خدا، تاکہ خدا ہم تیری سنا میں پڑھتے چلے جائیں اور تیرے کلام میں خدا اسی طرح میں خدا کامیابی سرفرازی پاتے چلے جائیں، اسی طرح سے کے نام سے۔ آمین۔ خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔